اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امت مسلمہ کی بلند پایہ معلمہ، طبقہ خواتین کی عظیم محسنہ، اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقلیم محبت کی ملکہ، جس کی صداقت و شرافت کی شہادت خود اللہ کی آخری کتاب نے دی۔ آیت تیمم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آیت تیمم کے نزول کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم لوگ مقام بیدا یا مقام ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ لوگ اس ہار کی تلاش میں وہاں ٹھہر گئے۔ وہاں پانی بھی موجود نہیں تھا۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر میری شکایت کی۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ یہاں پانی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق میرے پاس آئے اور بحیثیت والد مجھے سخت و سست کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں مکہ مارا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اس لیے میں بالکل ہلی جلی نہیں۔ صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو وہاں کہیں پانی موجود ہی نہیں تھا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیمم کی آیت نازل ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تیمم کر لیا۔ اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے بلکہ آپ کے گھرانے کی کئی برکات ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے ہار موجود تھا۔ آیت تخیر اور ایلا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تخیر اور ایلا یہ شریعت کے دو اصطلاحی الفاظ ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف سے یہ اختیار دے دے کہ وہ چاہے تو طلاق لے لے اور چاہے تو اپنے شوہر کے نکاح میں رہ جائے، اس کو تخیر کہتے ہیں۔ اور ایلا یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کے مالی حالات پے در پہ فتوحات کی وجہ سے بہتر ہوتے جا رہے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فکر و فاقہ عام تھی۔ سیرت و کردار کی مضبوطی کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے کے قریب ہو جاتا۔ ایسے ہی ایک نازک لمحے میں ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اضافی رقم کا مطالبہ کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات کے اس مطالبے پر شدید رنج ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور ایک ماہ تک ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی اور بالا خانے پر تنہا نشینی اختیار کر لی۔ اللہ بزرگ و برتر کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح رنجیدہ اور پریشان ہونا پسند نہیں آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 دے کر بھیجا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بہتر طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ 29ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے اور اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھا اور فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے دونوں راستے بتا دیے ہیں،
جواب دینے میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی معاملہ فہم، مضبوط قوت فیصلہ، انتہائی سمجھدار اور دور اندیش خاتون تھی۔ فوراً ہی اندازہ کر لیا کہ اللہ کو ازواج مطہرات کی یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس معاملے پر مشورہ کرنے اپنے والدین کے گھر جاؤں؟ میرے لیے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کافی ہیں۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کا یہ جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ وقت یاد آ گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا تھا، اے ابو بکر، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے سب کچھ لے آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کا جواب تھا، ہمارے لیے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کافی ہیں۔ آج صدیق اکبر کی بیٹی کے منہ سے یہی الفاظ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا۔ ان کے بعد دیگر ازواج مطہرات نے بھی اپنے ناپسندیدہ مطالبے پر شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت ہی کو اپنے لیے پسند اور قبول فرمایا۔ حج اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حجۃ الوداع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بھی دیگر ازواج مطہرات کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو آپ نے خوشبو لگائی۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام سر پر پہنچے تو حضرت عائشہ ایام سے ہو گئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے تو آپ رو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، یہ تو اللہ نے آدم کی تمام بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، تم وہ سب کام کرو جو حاجی کرتا ہے، جب تک ایام سے ہو نہ طواف کرنا اور نہ حرم شریف جانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حج کے تمام مناسک ادا کیے، اور جب ایام کے دن ختم ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے بھائی عبداللہ کے ساتھ تنعیم بھیج دیا، جہاں سے انہوں نے احرام کی نیت کی۔ آج کل سعودی حکومت نے یہاں ایک بڑی اور خوبصورت مسجد بنا دی ہے جس کا نام مسجد عائشہ ہے۔ جنگ جمل اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جنگ جمل یا جنگ بصرہ 13 جمادی الاول 36 ہجری کو بصرہ عراق میں لڑی گئی۔ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بھائی و داماد اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی اور زوجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ کے درمیان میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں حضرت علی کے مخالفین چاہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ کے خون کا بدلہ لیں، جو حال ہی میں بغاوت کے نتیجے میں مخالفین کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے۔ ناگزیر جنگ کا اختتام حضرت علی کی فتح اور حضرت عائشہ کی شکست کے ساتھ ہوا۔ اماں عائشہ جب تک حیات رہیں اس واقعے پر افسوس کرتی رہیں۔ اس جنگ کو یاد کر کے آپ آبدیدہ ہو جاتی اور اکثر کہا کرتی کہ اے کاش میں اپنے گھر سے نہ نکلتی، اے کاش میں اس سال سے پہلے فوت ہو گئی ہوتی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ صدق اللہ العظیم۔